اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ۔ ایام عزا کی مناسبت سے وارث اعظا صاحب العصر والزمان حجت خدا کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور آپ اور وہ تمام مومنین و مومنات جو ان مصیبت کے ان ایام میں پہلو شکستہ بی بی کو اس کے مظلوم لال کا پرسہ دینے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ آج چونکہ اس سلسلے کی پہلی مجلس ہے تو تمہید محرم کے حوالے سے کچھ عرائض آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قیام سید الشہداء علیہ السلام کا یہ کسی خاص مکتب فکر کے لیے نہیں تھا، کسی خاص مذہب کے لیے نہیں تھا، کسی خاص دین کے لیے نہیں تھا۔ یہ قیام انسانیت کے لیے تھا۔ اگر یہ قیام نہ ہوتا انسانیت دم توڑ جاتی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں ہمیں انسانیت کا کوئی رنگ نظر آتا ہے، انسانیت کی کوئی رمق نظر آتی ہے، کہیں کسی کے وجود میں انسانیت کروٹیں لیتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، تو یہ کربلا کی سوغات۔ اگر کربلا نہ ہوتی، اور بڑی واضح سی بات ہے کہ انسانیت کا مطلب، انسانیت کا مقصد وہی اسلامی اقدار ہیں جن کو پامال کر دیا گیا تھا اور جن کو مٹانے کی باقاعدہ طور پر کوشش کی جا رہی تھی۔ آپ نے وہ بڑے مشہور اور معروف اشعار ہیں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اس کا مطلب یہی ہے، اس میں اسی خوبصورت، ظریف اور لطیف نقطے کی طرح متوجہ کیا گیا ہے کہ ابھی تک لوگ کربلا کو نہیں پہچان رہے ہیں، کربلا کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، لوگ کربلا کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کربلا بٹی ہوئی ہے۔ یا یوں کہوں کہ بہت سارے مکاتب فکر اس حوالے سے بالکل جیسے اپنے آپ کو لا تعلق قرار دیتے ہیں، لا تعلق محسوس کرتے ہیں۔ محرم کا چاند دیکھ کر ان کے دل میں کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی حزن، کوئی ملال، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے یا یہ صحیح کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب بس یہ ہے کہ یہ وہ بیمار ہیں کہ دوا ان کے سامنے موجود ہے، یہ اس بات کو ماننے کے لیے راضی نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں۔ اور بڑی واضح سی بات ہے، بڑی ظاہر سی بات ہے کہ ان افراد کو بھی بچانے کی کوشش ہمیں کرنی ہی ہے۔ ہمیں مطلب ہر وہ شخص جو کربلا کا حامی ہے، ہر وہ شخص جو کربلا کی راہ پہ ہے، ہر وہ شخص جو سید الشہداء کے اس راستے پر یقین رکھتا ہے، اس کو یہ محنت کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے، اور وہ مرحلہ کیا ہے؟ جو لوگ اپنے آپ کو کربلا سے مربوط پاتے ہیں یا کہتے ہیں، دعویٰ یہ رکھتے ہیں کہ میں کربلا سے تعلق رکھتا ہوں، میرا تعلق اس قافلے سے ہے،
میں اس قافلے سے عشق رکھتا ہوں، اس قافلے سے محبت رکھتا ہوں جس قافلے کے سالار سید الشہداء علیہ السلام تھے۔ ابھی ان لوگوں پر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ خود یہاں پر ہمیں دو دھڑے نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں سید الشہداء سے پیار ہے، ہمیں سید الشہداء کے اس بے دردی کے ساتھ قتل کر دیے جانے پر دکھ ہے، ان کے غم میں روتے بھی ہیں، ان کے غم میں آنسو بھی بہاتے ہیں، ان کے غم میں سینہ زنی بھی کرتے ہیں، ان کے غم میں ایک دوسرے کو تعزیت و تسلیت بھی پیش کرتے ہیں، ان کے غم میں مجالس کی برپائی بھی کرتے ہیں، نیازیں بھی دیتے ہیں، خرچے بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن اگر نہیں کرتے تو وہ ایک کام، جس کام کے کرنے کا حکم سید الشہداء نے دیا تھا، اگر ان کی زندگی میں کوئی کڑی مفقود ہے، کوئی گم شدہ کڑی ہے، تو وہ یہ کہ مقصد حسین کو سمجھنے کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری۔ اور ظاہر سی بات، زہرا کا لال اتنی بڑی بڑی عظیم قربانیاں لے کر کہ ایک ایک قربانی کا اگر وزن کرنے پہ آئیں، کائنات ہلکی پڑ جائے گی۔ کیا لگتا ہے؟ سوچئے ذرا اس بات پر، اس ایک نقطے پر ذرا غور کیجئے کہ اگر دین کو بچانا مطلوب نہ ہوتا تو پوری کائنات بھی قیمت کے طور پر حسین کو کافی محسوس ہوتی علی اکبر کے مقابلے میں۔ یہ تو دین تھا نا جس کے بارے میں کہا گیا کہ دین اس گوہر نایاب کا نام ہے جس پر کائنات کی ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے، سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے دین کو بچانے کے لیے، لیکن اس کائنات میں کچھ بھی ایسا موجود نہیں ہے جس پر دین کو فدا کیا جا سکے۔ لہذا کیا لگتا ہے ہمیں؟ اچھا چلتے جائیں، جوانوں کی قربانیاں، نوجوانوں کی قربانیاں، شیرخواروں کی قربانیاں، ضعفاء کی قربانیاں، یہ چلیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں جنگوں میں یہ قربانیاں دی گئی ہیں، دی جاتی رہی ہیں اور دی جاتی رہیں گی، دی جانی چاہیے تھی۔ لیکن کتنا قیمتی وہ مقصد ہوگا جس کے لیے زہرا کا لال جب گھر سے لسٹ بنا رہا ہے نا، میں یوں ہی کہوں نا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جب لسٹ تیار کر رہی ہے کہ دین کو بچانے کے لیے مجھے کیا کیا سامان درکار ہے، کیا کیا قیمتی قربانیاں درکار ہیں، تو اس لسٹ میں سید الشہداء نے کچھ لفظ ایسے بھی ایڈ کیے ہیں: زینب و ام کلثوم کی چادر، سکینہ کے در۔ ہاں جی عزیزان محترم، چلتے جائیں ایک کے بعد ایک لسٹ۔ یہ لسٹ میرا خیال ہے اتنی قیمتی ہے کہ جن پر اب وہ پہلے والی قربانیاں بھی ہلکی نظر آتی ہیں۔ لہٰذا یہ وہ پہلے لوگ ہیں جو مومن ہونے کے دعوے دار ہیں، جو شیعہ ہونے کے دعوے دار ہیں، جو محب اور عاشق ہونے کے دعوے دار ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کربلا میں ہوتے تو سید الشہداء کے استغاثے کو ایسے بے قدر و قیمت نہ جانے دیتے، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ سن لیا ہوتا نا حل من ناصر ینصرنا، تو پھر دنیا کی کوئی مجبوری، کوئی مصلحت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ ہمارے پاؤں کی بیڑی نہ بن پاتا۔ پھر کربلا کے میدان میں جگہ کم پڑ جاتی، اتنے ناصران جمع ہو جاتے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے۔ لیکن بڑی واضح سی بات ہے کہ اگر صرف بھیڑ ہی چاہیے ہوتی، اگر صرف رش ہی لگانا تھا تو سید الشہداء تو مکے سے ایک جمع غفیر لے کے چلے تھے۔ اس کا مطلب ہے نہیں میرا عزیز، ہمیں معیار کربلا کو سمجھنا ہوگا کہ کربلا کیا چاہ رہی تھی۔ کربلا کو ایسے بے مثال انسان درکار تھے کہ جن کی زبان سے زیادہ ان کا کردار اعلان کر رہا ہو کہ میں حسینی ہوں،
میں یوں کیوں نہ کہوں، کربلا کو ایسے نمازی درکار تھے جن کے جیسی نمازیں کسی نہ پڑھی ہوں، کسی نے نہ پڑھی ہوں، ایسے قرآن کی تلاوتیں کرنے والے درکار تھے کہ ان سے بہتر قرآن کی تلاوت کسی نے نہ کی ہو۔ کربلا ان افراد کے تلاش میں تھی جن کی صداقت کا کوئی معیار، کوئی صداقت ان کی صداقت پر بھاری نہ پڑ سکتی ہو۔ کربلا ان پردہ دار خواتین کی طلبگار تھی جن کو اپنے پردے کے لیے اسلام سے کم کوئی قیمت قبول نہ ہو، کہ ہاں اسلام کو بچانے کی بات ہو تو پردہ قربان ہو سکتا ہے، اور کوئی ایسی قیمتی چیز اس کائنات میں پروردگار عالم نے خلق ہی نہیں کی ہے جس کے لیے میں اپنے پردے کو فدا کر سکوں۔ چاہے میرے ساتھ چھوٹی چھوٹی خواہشات، شادی کا ماحول ہے جی، عید کا ماحول ہے جی، پارٹی ہے، فلان ہے، نہیں یہ تو بڑی، اب کسی چیز پر سودا نہیں کر سکتے یہ اگر چاہنے والے ہوتے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے دل میں کربلا کو بسایا، کربلا کے تمام تر محاسن کے ساتھ، جنہوں نے یزید سے نفرت کی، یزید کی تمام تر خباثتوں کے ساتھ۔ لہذا اب یہ لوگ ہر اچھے کام کو یہ سوچ کر انجام دیتے ہیں کہ کربلا چاہتی ہے میں اچھا بنوں، میں اس اچھائی کو انجام دوں۔ لہذا کسی مظلوم کی مدد کی بات ہو، یہ سب سے آگے ہوتے ہیں۔ پردے کی بات ہو تو ان مستورات سے بہتر پردہ دار کوئی نظر نہیں آتا۔ اگر خوبصورت نوجوان نمازی مسجدوں میں درکار ہوں تو ان سے بہتر خشوع و خضوع کے ساتھ سر وقت نمازیں پڑھنے والے جوان نہیں ملتے۔ جس اچھائی کے جس میدان میں ان کو دیکھ لو، فاستبقوا الخیرات کے مصداق نظر آتے ہیں کہ ہر نیکی کے کام میں پیش پیش، اور جب گناہ سے گریز کی بات آ جاتی ہے، ہر گناہ سے یہ سوچ کر بچ جاتے ہیں کہ میرا ہر گناہ مقصد کربلا کی توہین ہے، میری ہر غلطی، میری ہر خطا، میری ہر معصیت سید الشہداء کی قربانیوں کا مذاق اڑانا ہے۔ یہ سوچ کر یہ عزیزان اپنی ساری زندگی نیکی کو جانے نہیں دیتے ہیں، گناہ کی طرف سوچتے بھی نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو سید الشہداء کو درکار تھے، یہ وہ لوگ تھے جو وقت کے یزیدوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان پر لعنت بھیج سکتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم یزید پر لعنت بھیجیں اور یزید کا وقت ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ذرا بتا تو صحیح، تو جو مجھ پر لعنت بھیج رہا ہے تیرے اندر کون سی ایسی خاصیت ہے جو مجھ میں نہیں ہے؟ تیرے اندر کون سی ایسی اچھائی ہے جس سے میں محروم ہوں؟ اور تیرے اندر کون سی ایسی برائی موجود نہیں ہے جو میرے اندر موجود ہے؟ ہر برائی جو میرے اندر موجود ہے وہ بتمام ہی و کمال ہی تیرے اندر عروج پر نظر آتی ہے، اور ہر وہ اچھائی جو لشکر حسین کے سپاہیوں میں موجود تھی تو ان سے بے بہرا نظر آتا ہے۔ اس طریقے سے کوئی نہیں ہوگا کربلائی۔ یہ تو پہلا مرحلہ ہے، ہمیں تو اس سے اگلے مرحلے کی طرف جانا ہے۔ یعنی ہم اپنے ہی آپ کو سنوار نہیں سکے، اپنے ہی اوپر محنت نہیں کی ہے، اپنے ہی کردار کے حوالے سے ذمہ داری کا احساس نہیں کیا، اپنی ہی نسلوں کی تربیت پر توجہ نہیں دی۔ ہم نے اپنی نسلوں کو دنیا کمانا سکھا دیا، ہم نے اپنی نسلوں کو مال و دولت کمانا سکھا دیا، ہم نے اپنی نسلوں کو کیسے دولت کے انبار لگانے ہیں یہ سکھا دیا، لیکن یہ کب سکھایا کہ رضائے پروردگار کے لیے سب کچھ لٹانے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے میرے بچے تیرے اندر؟ کیوں نہ سکھایا، کیوں نہ شعور دیا؟ کیونکہ ہمارے اندر یہ شعور نہیں تھا۔ عزیزان محترم، مجالس کے رنگ کو بدلنا ہوگا۔ ہمارے مجالس میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں غم حسین میں رونا چاہیے، اور روتے ہیں، اس کا بہت بڑا مقام ہے، اس کے مقام و مرتبے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن غم حسین میں آنسو وہ چاہیے جس کے اندر اس انسان کا حسینی کردار جھلکتا نظر آئے۔ یہ وہ آنسو ہیں
جن کا ایک قطرہ یزیدیت کو غرق کر سکتا ہے. لیکن اگر آنسوؤں سے مراد صرف آنکھ کا پانی ہے، آئیے کربلا کے میدان میں دیکھیے. اشقیاء لوٹ بھی رہے تھے بڑی بے دردی کے ساتھ. جس کے ہاتھ میں جو آ رہا ہے وہ لوٹے جا رہا ہے، سب کچھ لوٹے جا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ کئی لوگ ان میں سے رو رہے تھے. کسی نے پوچھا ظالموں، لوٹتے ہو تو پھر روتے کیوں ہو؟ روتے ہو تو پھر لوٹتے کیوں ہو؟ کہتے ہیں لوٹتے اس لیے ہیں کہ ہم نہ لوٹیں گے تو کوئی اور لوٹ لے گا. روتے اس لیے ہیں آباد تھے تو کائنات سے زیادہ خوبصورت انداز میں ان سے بہتر کوئی گھرانہ نہ تھا. ان سے سکھ اور سکون کسی اور گھرانے میں زیادہ نہ تھا. اور جب اجڑے ہیں تو اس انداز میں اجڑے ہیں کہ خدا کرے کائنات میں کوئی ایسے نہ اجڑے. آنکھ کا پانی نہیں چاہیے عزیزان محترم. کردار کی مہک سے معطر آنسو درکار ہیں. جنگ ہی تو دو کرداروں کی تھی. کردار میں نقص نہ ہوتا سید الشہداء کو بیعت سے انکار نہ کرنا پڑتا. کردار سید الشہداء کو یہ کردار ہی کا نقص تھا. اسلامی معاشرہ ہے، اصحاب موجود ہیں، مسلمان موجود ہیں، اور یزید اتنا گستاخ ہو گیا کہ جوانان جنت کے سردار سے بیعت کا تقاضا کر رہا ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا. یہ پورا سلسلہ وہ دو لشکر جو آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں، وہ دو کردار جو ایک دوسرے کے مد مقابل آ کھڑے ہوئے ہیں، ان میں تمہارے لیے نشانی ہے، تمہارے لیے آیت ہے، تمہارے لیے ہدایت ہے اگر تلاش کرو تو. اگر اس آیت کو تلاش کرنے اور پہچاننے کی کوشش نہ کی کہ کون سی آیت ہے جس کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے، تو میرا خیال ہے پھر بڑی واضح سی بات ہے کہ ہماری آنکھوں سے پانی تو بہے گا، لیکن وہ آنسو جن کے بارے میں سید الشہداء نے خود فرمایا انا قتیل العبرہ، میں مذبوح اشک ہوں، وہ اشک پھر ہمیں نصیب نہ ہوگا. 15 یا 16 رجب کو معاویہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کا فاسق و فاجر و زانی بیٹا، شراب خوار بیٹا، اللہ کے حبیب کی پاک مسند پہ قابض ہو جاتا ہے. اور اپنے باپ کی ہوئی وصیت کے مطابق ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان کو یہ خط لکھتا ہے، حسین سے میری بیعت کرواؤ. اب ظاہر سی بات ہے مزاج حسین کو جانتا تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ فرزند زہرا مجھ جیسے خبیث لعین اور پست کی بیعت کر لے. میں یوں کیوں نہ کہوں کہ یہ جانتا تھا یہ کبھی نہ ہوگا کہ حسینیت یزیدیت کے تابع ہو جائے، یزیدیت کی پیروی کر لے. کیوں؟ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ. اگر حق باطل کی پیروی کر لے زمین و آسمان فنا ہو جائیں گے،
چونکہ یہ جانتا تھا کہ حسین کا اپنا کچھ بچے نہ بچے، کائنات کو فنا نہ ہونے دے گا فرزند زہرا۔ تو یہ خط میں ایک جملہ لکھتا ہے وَلْيَكُنْ مَعَ الْجَوَابِ رَأْسُ الْحُسَيْن، میں بیعت کا تقاضا تو کر رہا ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ حسین کبھی بھی یزید کی بیعت نہ کرے گا، لہٰذا جب خط کا جواب بھیجو تو ساتھ میں حسین کا سر ضرور بھیجنا۔ یہ جملہ میرے لیے پڑھنا بہت آسان رہا، آپ کے لیے سننا بڑا آسان رہا، لیکن اس جملے کی تکلیف، اس جملے کی اذیت، اس جملے کا دکھ قلب زینب کبریٰ سے پوچھو، دیتی نہ ایک بال بھی جنت سے تول کر۔ ذرا پوچھ بنت زہرا سے قیمت حسین کی، جن کے دلوں میں واقعاً حسینیت کا درد موجود ہے، وہ لوگ جن کے لیے ذکر حسین میں کوئی لمبی چوڑی روایات ضرورت نہیں پڑتی ہیں آنسو بہانے کے لیے، ان کو رلانے کے لیے یہ جملہ بڑا سنگین ہے وَلْيَكُنْ مَعَ الْجَوَابِ رَأْسُ الْحُسَيْن۔ خط ولید ابن عتبہ تک پہنچتا ہے، ولید ابن عتبہ اپنا قاصد بھیجتا ہے سید الشہداء کو بلانے کے لیے، امام حسین کو بلانے کے لیے۔ نماز عشاء مکمل کر کے فرزند زہرا، فرزند علی ابن ابی طالب مسجد میں اصحاب کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ ولید کا قاصد آتا ہے، ولید کا پیغام پہنچاتا ہے۔ اب روایت کے جملے ہیں فَعَرَفَ الْحُسَيْنُ الَّذِي أَرَادَ، جیسے ہی ولید کے قاصد نے رات کے اس پہر سید الشہداء کو دربار میں آنے کے لیے کہا نا، سید الشہداء سمجھ گئے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر روایت خاموش ہے کہ اس سے آگے کوئی تفصیل دی ہو، نہیں، روایت نے کوئی تفصیل نہیں دی۔ میں سوچتا رہا جتنا میں نے مقتل کو پڑھا، مجھے روایت نے تو کچھ نہیں کہا کہ سید حسین کیا سمجھ گئے، جو یہ کیا چاہتا ہے۔ پھر میں نے مقتل کو جب دیکھا تو مجھے لگا شاید یہ سوچا ہو کہ یہ چاہتا ہے مجھ سے نانا کا وطن چھوٹ جائے، یہ چاہتا ہے ماں کی قبر سے جدا ہو جاؤں، یہ چاہتا ہے میری بہنیں، میری بیٹیاں بازاروں اور درباروں میں رل جائیں۔ آئے سید الشہداء دربار، ہاشمی جوان ساتھ ہیں، کچھ اصحاب بھی ساتھ ہیں، 30 یا 40 تعداد ذکر ہوئی ہے تواریخ میں، تاریخ نے نام نہیں لکھے، لیکن میرا دل کہتا ہے اور کوئی ساتھ ہو نہ ہو، فرزند ام البنین عباس ضرور ساتھ ہوں گے، کیوں بہنوں کو بڑے مان تھے عباس کے بازوؤں پہ۔ آئے ہیں دربار کے بعد، اپنے جانثاروں کو کھڑا کیا، میری آواز بلند ہو جائے تو دربار میں آئیے گا ورنہ انتظار کیجیے گا۔ اب ولید نے معاویہ کے مرنے کی خبر دی، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ولید نے یزید کا پیغام پہنچایا، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تو نہیں چاہتا میرا پیغام سب سنے، میں اپنا پیغام رات کی تاریکی میں نہیں دن کے اجالے میں دینا چاہتا ہوں۔ ولید بات ماننے ہی والا تھا، یہ مروان کھڑا تھا اس کے کنارے، کہتا ہے یہیں پر روک لو حسین کو، یا بیعت کرے یا سر قلم کر لو، کیوں؟ اگر آج حسین چلے گئے پھر کبھی تیری دسترس میں نہ آئیں گے۔ یہ جملہ سننا تھا، زہرا کے لال کے چہرے پر جلال آیا، انت تقتلنی یبن زرقاء ام ہو، اے فرزند زرقاء، اے ابن زرقاء، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ؟ نہ اس میں جرت ہے نہ تجھ میں جرت۔ اے زہرا کے لال، واپس جانتے ہیں کہ اب نانا کا وطن چھوڑنا ہوگا، اعلان کر دیا کل مدینہ والے مدینہ چھوڑ چلیں گے۔ سب نے اپنے اپنے انداز میں امام حسین علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی۔ بس ایک روایت پڑھ رہا ہوں، جناب حنفیہ امام کی خدمت میں آئے، عرض کی کیا ہو سکتا ہے بھائی کے دل کے اضطراب کو دیکھتے ہوئے اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرمائے؟
امام نے فرمایا دیکھیں گے صبح جناب حنفیہ کو خبر ملی کہ محمل تیار ہو گئے، کوچ کا حکم ہو گیا، نالین نہیں سنبھلے، دوڑتے ہوئے آئے ہیں جناب حنفیہ، دست بستہ عرض کرتے ہیں مولا آپ نے تو کہا تھا نا آپ نے کہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں گے، پھر یہ کوچ کا حکم کیسا؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کل رات نانا کی قبر کی زیارت کے لیے گیا ہوا تھا، روتے روتے چند پل کو میری آنکھ لگ گئی، نانا رسول خواب میں آئے اور مجھے کہتے ہیں حسین شاء اللہ ان یرا کا قتیلا، حسین او میرے لال نکل کے دین خدا کی بقا اسی میں ہے کہ تجھے مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا جائے۔ اب یہ جملہ سننا تھا، آئے غیرت بنی ہاشم، جناب حنفیہ نے سادانیوں کے محملوں کی طرف دیکھا اور رو کے کہتے ہیں مولا جب جانتے ہو کہ نہ بچو گے، جب جانتے ہو کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا، پھر زینب و ام کلثوم کو کس کے سہارے لیے جا رہے ہو؟ میں کہوں گا روایت نے یہ تو بیان نہیں کیا، سید الشہداء نے تو بس اتنا کہا تھا کہ مشیت الہی یہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے، مشیت الہی یہ ہے کہ مجھے شہید کر دیا جائے، مشیت الہی یہ ہے کہ بے دردی کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ، تیروں تلواروں نیزوں بالوں کے ساتھ میرے وجود کے ٹکڑے کر دیا جائے۔ یہ تو نہیں بتایا کہ علی اکبر بھی مارا جائے گا، یہ تو نہیں کہا قاسم بھی مارا جائے گا، اون و محمد بھی مارے جائیں گے، عباس بھی شہید کر دیے جائیں گے، علی اصغر بھی نہ بچے گا، کوئی بھی نہ بچے گا، یہ تو نہیں بتایا۔ لیکن پھر جناب حنفیہ نے یہ کیوں کہا کہ اس کے سہارے لیے جا رہے ہو؟ عجب نہیں جو جواب آئے کہ جناب حنفیہ یہ جانتے تھے جب تک ایک بھی صحابی، ایک بھی ہاشمی جوان زندہ ہے، کسی میں جرأت نہیں ہے کہ حسین کی طرف دیکھ سکے۔ میں کہوں گا ہاں یہی تو وجہ تھی، کربلا کا میدان تھا، لعین کو جیسے کوئی ڈر ہی نہ تھا۔ اتنی آہستگی کے ساتھ، اتنے آرام کے ساتھ، اتنی لاپرواہی کے ساتھ خنجر کو پتھر کے اوپر مار مار کے کند کرتے ہوئے آ رہا تھا، کیونکہ جانتا تھا اب حسین کا نہ عباس رہا ہے، نہ اون محمد رہے ہیں، نہ قاسم رہے ہیں۔ میں یوں کہوں گا کہ اب حسین کی آنکھوں کا نور بھی جا چکا، اب حسین کی کمر کا زور بھی ٹوٹ چکا، کیونکہ عباس جا چکے۔ حسین کی یہ ندا کربلا کے صحرا میں بلند ہو چکی، الان انکسر ظہری۔ بس عزیزان محترم، سید الشہداء نے اپنے بھائی کا یہ جملہ، یہ سوال سنا نا کہ حسین پھر زینب ام کلثوم کو کس کے سہارے لیے جا رہے ہو؟ زہرا کے لال نے کہا، نانا نے ایک اور جملہ کہا تھا حسین شاء اللہ ان یراہن صبایا، اور میرے لال حسین مشیت پروردگار یہ زینب و ام کلثوم کوفہ و شام کے بازار ننگے سر رسن میں بندھے ہوئے ہاتھ نکلے۔ حسین چل دیے زہرا کے لال، اداس فضا ہے، حسین جاتے ہیں، غروں میں حشر بپا ہے، حسین جاتے آئے مکہ، چند مہینے مکہ میں قیام کیا۔ بہرحال وہاں کے واقعات الگ ہیں۔ سید الشہداء نے دیکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ حرم امن کا احترام بھی باقی نہ رکھیں گے، یہ یہاں پر میرا ناحق خون بہا دیں گے۔ حج کے بندھے ہوئے توڑ کے احرام کربلا کی جانب چلے، کربلا کی جانب منزل بے منزل، قدم قدم گامزن ہے یہ قافلہ۔ عزیزان محترم، ایک مقام آتا ہے جہاں پر ہر روک لیتا ہے کاروان حسین کو۔ بہرحال اس کے واقعات تفصیلی انشاءاللہ موقع ملا تو پھر آگے بڑھتا ہے یہ کاروان اپنی اسی سرعت کے ساتھ، اپنی اسی وقار اور متانت کے ساتھ ایک مقام پہ حسین کی سواری آ کے رک جاتی ہے۔ سید الشہداء کا یہ گھوڑا، حسین کی یہ سواری بے وفا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حکم امام کی معرفت نہیں رکھتی، نہیں، اس کاروان میں جتنے ہیں جو بھی ہیں، وہ انسان ہیں چاہے جانور ہیں، وہ بچے ہیں چاہے بوڑھے ہیں چاہے جوان ہیں، سبھی معرفت رکھتے ہیں حکم پروردگار اور حکم امام کی، لیکن مصلحت شناس بھی ہیں۔ سید الشہداء نے پوچھا اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے بتایا مولا غازریہ، کوئی اور نام؟ مولا نینوا، کوئی اور نام؟ شاطئ الفرات۔ زہرا کے لال نے پوچھا اس سرزمین کا کوئی اور نام بھی ہے؟
کسی نے کہا پرانے لوگ اس سرزمین کو کربلا کے نام سے بھی پکارتے ہیں، کربلا کا نام آنا تھا، فرزند زہرا کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رو کے کہتے ہیں نعم ھذا مقام کرب و بلا، جی ہاں یہی تو وہ مقام ہے جہاں پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے، یہی تو وہ مقام ہے جہاں پر وہ آزمائش لی جائے گی جس سے انبیاء تک ڈرتے چلے گئے۔ پھر زہرا کے لال نے کہا ہنا محط رحالنا و مصفق دمائنا، یہی تو وہ مقام ہے جہاں پر ہمارے خیمے لگیں گے، یہی تو وہ مقام ہے جہاں پر ہمارے خون بہا جائیں گے۔ میں کہوں گا سید الشہداء بتانا چاہ رہے ہیں یہی تو وہ مقام ہے جہاں پر علی اکبر کو تہ کیا جائے گا، یہی تو وہ مقام ہے جہاں پر لاش علی اکبر کر حسین کو زانو پہ زانو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔